اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر اس طرح لکھا ہوا قرآن نہیں ہوتا تھا پورا قرآن۔ ابو بکر نے سب سے پہلے قرآن کو جمع فرمایا۔ ابو بکر سے پہلے قرآن اس طرح صحیفے میں بند نہیں تھا، کوئی کاغذ پہ ٹکڑا لکھا ہوا، کوئی ہڈی پہ لکھا ہوا، کوئی چمڑے پہ لکھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک گھر کے اندر مسلمانوں کا گھر ہے، مدینہ منورہ کی بستی ہے، غریب گھر ہے، ایسے ٹکڑے پہ لکھا ہوا قرآن ہے، چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا قرآن کی آیت۔ سردیوں کا موسم ہے، آسمان سے بارش آئی، ٹپک پڑی، پرانی چھت تھی، چبوترا کی چھت نہیں، بسن لگ گئی ہے، چھت بہنے لگ گئی، آسمان سے قطرے ٹپک رہے تھے، بارش ٹپک رہی تھی، چھت ٹپک رہی تھی۔ مسلمانوں نے سوچا ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کر سکے، پانی سے نہیں بچا سکتے۔ ساتھ قریب میں یہودی کا گھر ہے، پڑوسی ہے، گوانڈی ہے، پڑوسی ہے، اسے جا کر کہتے ہیں آج کی رات اس قرآن کے ٹکڑے کی حفاظت کر دو، ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولیں گے۔ میاں بیوی اس پڑوسی کے یہودی کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہا یہ قرآن کا ٹکڑا ہے، ہم حفاظت نہیں کر سکتے، خدا آج کی رات ان کی حفاظت کر دو۔ یہودی نے کہا تمہارا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، اور ہم تو ناپاک ہیں، ہم کیسے اٹھائیں؟ پر مسلمان نے کہا میری عزت، میری غیرت، میرا ایمان برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کا قرآن گیلا ہو جائے۔ اس منگے حضرت فرمایا اس پڑوسی نے یہودی کو دے دیا، یہودی نے کپڑا اس طرح لیا، کپڑے کے اندر اپنے ہاتھوں کو چھپا لیا، چھپا کے قرآن پاک کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ لیکن اللہ کی قسم لوگوں، غربت کا زمانہ ہے، یہودی کہتا ہے میں رات کو جب گھر قرآن لے کر گیا، میرے کمرے کی چھت بھی ٹپکنے لگی، میرے کمرے کی چھت بھی ٹپکنے لگی۔ اس طرح غالب نے کہا ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراد، کچا تیرا مکان ہے خود تو خیال کر۔ یہودی کہتا ہے میری چھت بھی ٹپکنے لگی۔ اب ایک میاں ہے، بیوی ہے، ایک گھر والا ہے، پوری گھر والی، دو ہیں، کوئی اولاد نہیں یہودیوں کی، لیکن آپس میں فیصلہ کیا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا پڑوسی محمد رسول اللہ کا غلام ہے، اس کا اپنا نبی ہمارا اپنا نبی، لیکن ہے تو اللہ کی کلام، ہم مانتے نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کی کلام کا ادب ضرور کریں گے۔ یہودی میاں بیوی نے فیصلہ کیا جہاں بھی بیٹھتے پانی آتا، میاں نے کہا آدھی رات اس قرآن کو اٹھا کر میں اس کی حفاظت کروں گا، تو نے آرام کرنا ہے، پھر جب آدھی رات ہو جائے گی میں تجھے اٹھاؤں گا، میں سو جاؤں گا، تو قرآن کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس طرح ساری رات میاں بیوی نے گزار دی، بے آرامی کے اندر، بے سکونی کے اندر، لیکن قرآن کی حفاظت کرتے رہے، ادب کرتے رہے۔ اللہ تجھے مجھے بھی ایسے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم لوگوں، یہودی نے ساری رات قرآن کو اٹھا کر ادب کیا، حفاظت کی، میاں بیوی نے جاگ کے رات گزاری۔ صبح اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے جبرائیل آ گئے، السلام علیکم، سلام آ کر ڈالا۔ کہا اللہ کے پیغمبر اللہ تمہیں سلام دے رہا ہے، اللہ تمہیں سلام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے محمد مصطفیٰ تیرا مقام اپنی جگہ، تیرا شان اپنی جگہ، تیرا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن جا اس یہودی کے دروازے پہ جا کر اسے اسلام کی دعوت دو جس نے ساری رات میرے کلام کا ادب و احترام کیا۔ اللہ میں کیسے جاؤں، میں تو کئی دفعہ جا چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جانا تیرا کام ہے، ہدایت دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، اندر سے آواز آئی کون ہو کون ہو، باہر سے آواز آئی انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اندر سے یہودی کانپنے لگے، ہائے شاید ہم سے کوئی بے ادبی ہوئی ہوگی، گستاخی ہوئی ہوگی، مارنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں
تو محمد مصطفیٰ رحمت العالمین بن کر آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بھیجا، اللہ نے فرمایا میرے کلام کی عزت کی ہے، جا کر تو بھی ان کے گھر چل کر جا۔ اللہ کے پیغمبر نے قدم مبارک رکھا، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جتھوں تو لگتا گیا اتھا برکتاں میں جانے ہیں، جہاں تو قدم رکھتا گیا وہاں برکتیں ڈالتے گئے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہی وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں سے گزر گیا وہی وہی ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے، میاں بیوی کو دونوں کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر آگے پڑھ رہے ہیں، یہودی میاں بیوی پیچھے پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی قسم لوگوں جنہوں نے قرآن کا ادب کیا، قرآن والوں کا ادب کیا، قرآن والوں کا ادب کیا، اللہ نے بھی ان کو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دیا، آخرت میں بھی اعلیٰ مقام دیا۔ خدا کی قسم لوگوں قرآن کا اکرام کرو، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کلام ہے، اس کا ادب احترام کرو، قرآن والوں کا احترام کرو، قرآن والوں کا احترام کرو۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایسی مشکل سے بڑی مشکل سے ملی، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں لیکن اس قرآن کے حافظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ لوگ خدا کی قسم قدر کرو ان لوگوں کی، سارا سال آپ کو جمعہ پڑھے تھے، سارا سال آپ کو نمازیں پڑھائیں، سارا سال آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں، سارا سال کے بعد قرآن یاد کرتے کرتے تراویح کی نماز پڑھائیں، لیکن جب ختم ہوتی ہے تو گھنٹی ہمارے پاس آتی ہے، مفتی صاحب یہ بتائیں ان کو پیسے دینا جائز ہے کہ گناہ ہے؟ استغفر اللہ۔ اس ملک نے، خان نے، زمیندار نے، چودھری نے کروڑوں روپے کے بینک بیلنس بنایا، ہم سے فون کر کے نہیں پوچھا، اس نے پلاٹ خریدا ہم سے نہیں پوچھا، اس نے کاروبار کیا ہم سے نہیں پوچھا، اس نے اپنی جائیداد بنائی ہم سے نہیں پوچھا، بدلے بنائے ہم سے نہیں پوچھا، سال کے بعد مولوی کو پیسے دینے آئے، اس پر موت پڑ گئی، فون کر کے پوچھتا ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ بتائیں پھر ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ ایمان کا اللہ کی قسم لوگوں خدمت کرو، لوگوں کی خدمت